بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ مفردات کے اندر یہاں پر بچوں کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا لیں، لیکن اعوذ باللہ بسم اللہ میں بچوں کو تصحیح کی ضرورت فی الحال نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سب سے پہلے الف کی ادائیگی۔ الف کو کس طرح پڑھیں گے؟ الف کے اندر 3 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ حمزہ، لام اور فا۔ حمزہ، لام اور فا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حمزہ کو ادا کرتے ہوئے سختی سے ادا کریں گے۔ کس طرح ادا کریں گے؟ سختی سے۔ لام کے نیچے زیر ہے، زیر کو باریک پڑھیں گے اور پوری طرح ادا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ زیر اور پیش کو ہمیشہ پوری طرح ادا کریں گے۔ تو زیر کو پوری طرح ادا کریں گے اور باریک پڑھیں گے۔ آگے فا ہے، فا، اس کے اندر یہ آواز ہے نا، یہ صفت ہمس ہے۔ کیا ہے؟ ہمس۔ سمجھے نا؟ یہ آواز نکالنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کیا ہے؟ صفت ہمس جو ہے وہ صفات لازمہ میں سے۔ کس میں سے ہے؟ اچھا، ہم کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ سختی کے ساتھ۔ الف، الف، لیف، لی لی لی، لیف، صحیح ہے؟ الف، الف، الف۔ بعض وجہ سے پڑھتے ہیں نا، یہ صحیح کھینچنا، الف نہیں پڑھنا ہے۔ کیا؟ الف نہیں پڑھنا ہے۔ لام کے بعد یا نہیں ہے، لام کے بعد یا، الف لام کے بعد یا نہیں ہے، بلکہ کس طرح پڑھیں گے؟ الف، الف پڑھیں۔ حمزہ کو سختی سے، لام کے زیر کو یا کی طرف لے جانا ہے، باریک پڑھنا ہے، اور فا میں یہ آواز نکالنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھے نا؟ یہ زیر اور پیش، زیر جو ہے نا آدھی یا ہے، پیش آدھا واو ہے۔ زیر آدھی یا ہے، پیش آدھا واو ہے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کو جو ہے نا پوری طرح ادا کرنا ہے، حرکات کو پوری طرح ادا کرنے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ الف، الف، صحیح ہے؟ آگے با، با کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، ہم نے ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ با سختی سے ادا ہوتی ہے۔ کس سے؟ با کے اندر ہونٹ سختی سے ملتے ہیں۔ کس طرح ملتے ہیں؟ لیکن سختی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود محسوس ہو، دیکھنے والے کو محسوس اس طرح کر کے نہیں کرنے۔ با، با یعنی ایسے سختی سے آپ پڑھیں کہ آپ کو خود محسوس ہو، آپ کو خود محسوس ہو۔ ہونٹوں کو اندر کی طرف لے جانا نہیں ہے، یا اس طرح دبانا نہیں ہے کہ اگلا بندہ دیکھ لیں کہ اس نے ہونٹوں کو دبا لیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اگلا بندہ یہ محسوس نہ کریں کہ ہونٹوں کو دبا رہے ہیں، بلکہ آپ کو خود محسوس ہو۔ با میں الف ہے، اس الف میں ہم نے جو ہے نا کیا نام ہے، چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ کتنی باتوں کا؟ ایک تو با کے اندر جو الف ہے اس کو ایک الف کھینچنا ہے۔ کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف، صحیح ہے؟ نمبر 1، ایک الف سے کم نہیں کھینچنا ہے، ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا ہے۔ با کے بعد حمزہ کی آواز پیدا نہیں کرنا ہے، با کے بعد ہا کی آواز پیدا نہیں کرنا ہے، با کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے ہونٹ بند نہیں کرنے۔ ہونٹ بند کریں گے، بام، میم بن گیا، یا باب، ایک اور با بن گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح اس کو جو ہے نا کیا نام ہے ناک میں نہیں پڑھیں گے۔ با الف مدہ ہے، الف مدہ منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں، خالی حصے سے، جوف دان جس کو کہتے ہیں، اس سے ادا ہوتے ہیں، ناک سے ادا نہیں ہوتے الف۔ با یہ پڑھنا بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اسی طرح اس میں جو ہے نا امالہ صغرا بھی نہیں کرنا ہے، با، با اس طرح کر کے جھکانا بھی نہیں ہے اس کو۔ اور اس الف کو یعنی موٹا بھی نہیں پڑھنا، موٹا بھی نہیں پڑھنا۔ الف جب موٹے حرف کے بعد ہوگا تو موٹا ہوگا، باریک کے بعد ہوگا تو باریک ہوگا۔ تو با باریک ہے نا، موٹا تو نہیں ہے، حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، تو الف کو موٹا بھی نہیں پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر سنیں، ایک الف سے کم نہیں کھینچیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ نمبر 3، اس کے بعد حمزہ کی آواز نہیں نکالیں گے۔ نمبر 4، اس کے بعد ہا کی آواز نہیں نکالیں گے۔ نمبر 5، اس الف کے اندر تقلیل یعنی امالہ صغرا نہیں کریں گے۔ نمبر 6،
اس کے بعد ہونٹ بند نہیں کریں گے، ہونٹ بند کریں گے تو اس کے بعد جو ہے حرف زیادہ ہو جائے گا۔ نمبر 7، اس الف کو ناک میں نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 8، اس الف کو موٹا اور باریک حرف کے اعتبار سے پڑھنا ہے۔ کس کے اعتبار سے پڑھنا ہے؟ یعنی اگر باریک حرف ہے تو الف کو باریک پڑھیں گے، موٹا حرف ہے تو الف کو موٹا پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، با کے اندر اب ہم نے کتنے باتوں کا خیال رکھنے؟ سب سے پہلے با میں ہونٹوں کو اس طرح سختی سے ادا کریں گے، با کو ہونٹوں کو سختی سے اس طرح ملائیں گے کہ خود پڑھنے والے کو محسوس ہو۔ کس کو محسوس ہو؟ پڑھنے والے کو۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اس کے بعد جو الف ہے اس کو اپنے ایک الف کھینچنا ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو غلطیاں بتائیں ان غلطیوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ با با، دیکھو یہ با، دیکھو ایک الف، یعنی یہ انگلی درمیانی رفتار میں آپ کھول دیں یا اس کو بند کر دیں، یہ ایک الف کا مقدار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں با با با، ہوا میں آواز ختم ہوگا، با ہوا میں الف کی آواز کو کہاں ختم کریں گے؟ حروف مد للہوائی تنتہی، یعنی حروف مدہ ہوا میں ختم ہو جاتے ہیں۔ کہاں ختم ہوتے ہیں؟ ٹھہرتے نہیں ہیں کہیں پر، ٹھہرتے اگر ہم ٹھہرائیں گے با حمزہ بن جائے گا، آخر میں اس کو ٹھہرانا نہیں ہے، آخر میں ہوا میں اس کو چھوڑ دینے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پڑھیں با با با، بو موٹا نہیں کرنے، صحیح ہے؟ بو موٹا بھی نہیں کرنے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، با بے بے، تقلیل بھی، امالہ صغرا بھی نہیں کرنے، امالہ صغرا بھی۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ پڑھے انگلی کے اشارے سے، تا کو دیکھو، تا کے اندر اکثر بچے جو ہے نا کیا غلطی کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تا کے اندر تا زبان باہر نکالتے، تا یہ غلط ہے۔ زبان دانتوں کے پیچھے اوپر کی طرف لگے گی، کس طرح؟ تا۔ اور الف کے اندر جو میں نے با میں آپ کو غلطیاں بتائی اس قسم کی غلطیاں یہاں بھی ہو سکتی ہیں، یہاں بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تا کو کس طرح پڑھیں گے؟ تا، یعنی تا کے الف کو موٹا کرنے سے بھی بچائیں گے، ایک الف سے زیادہ کھینچنے سے بھی بچائیں گے، کم کھینچنے سے بھی بچائیں گے۔ دیکھو اگر ایک الف سے کم کھینچیں گے لحن جلی ہے، کیا ہے؟ ایک الف سے زیادہ کھینچیں گے لحن خفی ہے، ایک الف سے زیادہ مد کریں گے کیا ہے؟ لحن خفی، ایک الف سے کم کریں گے کیا ہے؟ لحن جلی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس سے حرف جو ہے کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا، حرف کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اسی طرح حمزہ کی آواز، ہا کی آواز بھی نہیں نکالنی ہے، ناک میں بھی نہیں لے جانے، اس کے بعد ہونٹ بھی بند نہیں کرنے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ جو جتنی باتیں میں نے آپ کو با کے الف میں بتائی وہ تا کے الف میں بھی انہی باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تا میں ایک اضافی بات کیا ہے؟ زبان باہر نہ نکلے، تا یہ غلط ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ غلط۔ دیکھیں یہ پشت زبان ہے، یہ جو تھوڑا سا اوپر جگہ ہے نا اس کو پشت زبان کہتے، نو کے زبان یہ ہے۔ تا کا مخرج کیا ہے؟ نو کے زبان، جب ثناء علیہ کے جڑ سے لگے، یہ ہے نا۔ اور اگر ہم اس طرح کریں گے تو اس کا مطلب ہوا ثناء علیہ جو نوک ہے دانتوں کا یہ پشت زبان سے لگا، کس سے لگا؟ تا بھی اس طرح پڑھتے، تا وہ بھی اس طرح پڑھتے، تا یہ بھی اس طرح پڑھتے، یہ غلط ہے۔ بات سمجھے نا؟ تا کے اندر بھی ہم نے خیال کرنا ہے کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کا جو یہ ہے نا کیا نام ہے سرہ ہے یہ لگے۔ دیکھیں تا اچھا تا کے اندر یہ آواز نکالیں گے، بعضوں تا کو ایسے پڑھتے ہیں کہ بالکل وہ تا کے طرح آواز آ جاتے، کس کے طرح آ جاتے؟ تا یہ تھوڑا سا سین کی طرح تو نہیں ہے لیکن بالکل تا کے طرح بھی نہیں ہے، بالکل تا کی طرح بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ تا، صحیح ہے۔ اور تا کے اندر ہم نے وہی الف کے اندر انہی غلطیوں کا خیال کرنا ہے جو با میں با کے الف میں نے آپ کو بتایا، تا کے الف میں، سا کے الف میں، جہاں پر بھی یہ الف آئے گا اس میں ہم نے ان غلطیوں کا
خیال کرنے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب پڑھیں الف سے پڑھیں. الف الف با تا سا سا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تا 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 نہیں پڑھنے, یہ معمولی سا آواز یہ آنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تا سا. صحیح ہے؟ بعضوں کو اس کو بالکل تا کی طرح پڑھتے ہیں. صحیح ہے نا؟ یہ ثلاجہ فریج کو کہتے ہیں, ڈیفریزر کو کہتے ہیں, وہ تلاجہ بولتے ہیں, تلاجہ. بس ثوب کپڑوں کو بھی بولتے ہیں, اور جو وہ نہیں پہنتے ہیں عرب, اس کو بھی ثوب بولتے ہیں. یہ توب بولتے ہیں, توب کہتے ہیں, توب توب تا کے ساتھ بولتے ہیں. کیوں؟ وہ سا اور تا میں فرق نہیں کرتے, سا اور تا میں فرق نہیں کرتے. تو قرآن کریم میں اس کا خیال رکھنا ہے. تا کے اندر یہ صفت ہے ہم سے, فحثہ پڑھا نہیں آپ نے؟ فحثہ سا ہے کہ نہیں ہے؟ صفت ہم سے, اس کو ادا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟